جب انصاف کے نظام سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو پھر لوگ انقلاب کا راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ سیٹیں اسی پولیٹیکل پارٹی کو دی جائے گی جس کو الیکشن کمیشن نے محروم کر دیا انتخابی نشان سے. یہ کیس ہے ہی نہیں, یہ بنا دیا کیس, اور آئی تھنک جہاں کامن سینس استعمال کی جائے گی یہ بالکل اڑا دیں گے, اس کو ختم کر دیں گے. آپ نے جب کسی شخص کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا غدار, یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے. آپ کو ایویڈنس اس درجے کا لانا ہے. کچھ لوگوں کے پاکستان میں پلیٹلیٹس کم ہوں تو وہ برطانیہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی. کچھ عرصہ قبل بلدیاتی انتخابات کا انعقاد ہوا ہے برطانیہ میں, اور لیبر پارٹی نے حیران کن حد تک ایک واضح کامیابی حاصل کی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ. سنو پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہر بانو اوان, اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ موجود ہیں عظیم رانا. امید کرتے ہیں, توقع کرتے ہیں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے, اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے, دن کا آغاز مثبت سوچ کے ساتھ بھرپور انداز میں ہوا ہوگا. تو پروگرام کے آغاز میں آپ کو کرکٹ کے حوالے سے اپڈیٹ دیتے ہیں. جی, سیمی فائنل بڑا ہی اہم میچ تھا افغانستان اور ساؤتھ افریقہ کا. افغانستان انفارچونیٹلی سیمی فائنل ہار چکا ہے, اور ساؤتھ افریقہ نے بڑی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیمی فائنل اپنے نام کیا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ٹونا بھی ٹوٹ گیا. یہ بات جو ان سے منسوب کی جاتی ہے کہ پروٹیز ہمیشہ بڑا میچ ہارتے ہیں, سیمی فائنلز میں تو موسٹ آف دا ٹائم وہ ہار جاتے تھے. 9 وکٹوں کے مقابلے میں وہ جیت چکے ہیں. T20 ورلڈ کپ فائنل میں پہنچ گئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان یا انگلینڈ میں سے کون پہنچتا ہے فائنل میں. ویسے انڈیا کے, پاکستان کہہ رہی ہوں, انڈیا اور پاکستان, آئی وش پاکستان, انڈیا اور انگلینڈ میں سے اب انڈیا کے چانسز جو ہے نا وہ زیادہ لگ رہے ہیں. تو بڑا تگڑا فائنل دیکھنے کو ملے گا. جی, لیٹ سی کون جیتا ہے یہ T20 ورلڈ کپ. تو پروگرام میں آپ کو ایک خبر یہاں پر بتاتے ہیں, بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے کہ پاکستانی گیت جو کہ اب بڑا مشہور ہو گیا ہے, اور اس نے فٹ بال کی دنیا میں بھی دھوم مچائی ہوئی ہے. فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے معروف فٹ بالر ہیں جی لیونل میسی, جن کی برتھ ڈے کے موقع پر ان کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک ویڈیو شیئر کی, اور اس میں پاکستان کے معروف سنگر ہیں عارف لوہار, ان کا مقبول گیت ہے جسے شامل کیا گیا. شہر بانو, آپ بتا سکتی ہیں کون سا گانا ہے؟ تھوڑا سا گا کے سنا. میں بس اس کی یہ چیز بہت فیمس, تین موج کرا. کیا بات ہے. اور اس کی مزے کی بات یہ تھی عظیم کہ انہوں نے کیپشن جو دی تھی نا ان کو برتھ ڈے وش کرنے پر, وہ بھی اردو میں لکھی تھی. ہاں جی, میسی کا جادو, میسی کا جادو, میسی کا جادو لکھا ہوا تھا کیپشن میں. اور واقعی جی میسی کی تو موج ہو گئی. عارف لوہار صاحب نے میسی کو موج کرا دی. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یار ہو رہی کم دل لاہور نہیں. انہوں نے کہا کہ میسی آپ لاہور آئیں, اور لاہور جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے, بڑا آپ کو انجوائے کروائیں گے لاہور میں, آپ آئیں بس, آپ کو موج کروائیں گے. اور پھر وہ جنہیں لاہور نہیں تک جمیا ہی نہیں, تو آنا چاہیے میسی صاحب کو, تو آنا چاہیے. اگلی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. واشنگٹن ڈی سی سے یہ خبر ہے, جہاں امریکہ کے سابق صدر جو ہیں ابراہم لنکن, 6 فٹ کا ان کا مجسمہ ایک رکھا گیا تھا ایک اسکول میں, اور شدید گرمی کی وجہ سے مجسمہ پگھل گیا ہے, اور مجسمے کا سر اور ٹانگ جو ہے نا وہ الگ ہو گئی ہے دھڑ سے, جبکہ ایک ٹانگ مکمل طور پر پگھل چکی ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق اسکول کے احاطے میں رکھے گئے 3000 پاؤنڈ وزنی اس مومی مجسمے کو موم بتی کی طرح تھا, مگر وہ پہلے ہی پگھل گیا گرمی سے. شدید گرمی پڑی. ہاں, ویکس اسٹیچو تھا, اور یہ ان کا مجسمہ بنایا اس طرح سے تھا کہ موم بتی کی طرح یہ پگھلتا اور مختلف شکلوں میں آتا, مختلف شکلیں اختیار کرتا. مگر انفارچونیٹلی واشنگٹن ڈی سی کا جو ٹیمپریچر بتایا گیا وہ 37 تھا, جس کی وجہ سے یہ گرمی کی وجہ سے مجسمہ پگھل گیا. تو یہاں پر بس اب ان کا سر جو ہے وہ پگھل چکا ہے, وہ بس بیٹھے ہوئے ہیں ایک سویگ کے ساتھ صوفے کے اوپر, تو پاؤں ایک ٹانگ بھی پگھل گیا, پیچھے گرے ہوئے ہیں. دوبارہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس مجسمے کو دوبارہ سے انٹیکٹ کیا جائے. ابراہم لنکن کی خاصی خدمات ہیں, امریکن ہسٹری میں بڑا امپورٹنٹ کریکٹر انہوں نے پلے کیا, بالخصوص وہاں پر جو بلیک رائٹس کو لے کر تحریکیں چلی, ان کے حوالے سے جو ایک اہم قوانین ہیں, جو اہم قانون سازیاں ہیں, جو امینڈمنٹس ہوئی ان کے آئین میں, وہ ابراہم لنکن کے دور میں ہوئی. تو پاکستان میں ہوتا تو کب کا پگھل چکا ہوتا, یہاں تو 50 پلس. نہیں, یہاں پہ تو ٹیک ہی نہیں سکتا تھا نا ایسا مجسمہ, وہاں پہ تو پھر بھی تھوڑی دیر تک وہ انٹیکٹ رہا. وہاں پر پہلے اتنی گرمی اس طرح سے نہیں پڑی جس طرح سے اب پڑی ہے. پوری دنیا میں اب جو ہے ویدر ایکسٹریم ہوتا جا رہا ہے. شہر بانو, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ شدید, سردی بھی شدید. بالکل
ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا اور 21 لاسٹ ان کا تھا ٹیمپریچر، جو کہ دیکھ کر مجھے ویسے اچھا لگا. میں نے کہا یار یہاں پہ 21 ہوتا تو کیا ہی بات تھی. ہم تو اپنے اے سی کا بھی 26 رکھتے ہیں. فیس بک پہ بھی یہ چیزیں چل رہی تھی کہ ہم تو اپنے اے سی کا بھی 26 ٹیمپریچر رکھتے ہیں اور یو کے میں 21 ٹیمپریچر پر ہیٹ الرٹ جاری کر دیا گیا. لیکن وہاں کے لوگ جو ہے ظاہر ہے وہ اتنی گرمی برداشت نہیں کر لیکن سکتے. شہربانو صرف جو موسمی درجہ حرارت ہے وہی یہاں پر ہائی نہیں ہے، یہاں پہ سیاسی پارا بھی ہائی ہے. سیاسی پارا بھی سیاست کی بات کرتے ہیں، ملکی حالات پر اگر نظر دوڑائیں، آج تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم دن ہے جی. پی ٹی آئی کے 2 اہم کیسز اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہے ہیں. آج ایک تو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے اور یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے جی کہ یہ سماعت آج مکمل ہو جائے گی اور جلد ہی اس کا فیصلہ آ جائے گا. دوسرا اس سے بھی اہم عدت نکاح کیس ہے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی کی سزا معطل کرنے کے حوالے سے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ آج دوپہر 3 بجے محفوظ کیا ہوا یہ فیصلہ سنانے جا رہی ہے. اور اگر یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے حق میں آتا ہے تو پھر ان کی رہائی کا چانس بن سکتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر اور توشہ خانہ کی سزائیں معطل کر چکی ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں بھی انہیں ضمانت ملی ہے، جبکہ توڑ پھوڑ اور 9 مئی کے تقریباً تمام مقدمات میں بھی وہ ضمانت پر ہیں یا بری ہو چکے ہیں. تو فی الحال یہ عدت نکاح کیس کی وجہ سے وہ ڈیالہ جیل میں. تحریک انصاف ان دونوں کیسز میں پر امید ہے کہ انہیں انصاف ملے گا. سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں میں بھی سے متعلق بھی انہیں یہ امیدیں ہیں کہ وہ نشستیں بھی مل جائیں گی اور پھر بانی پی ٹی آئی بھی رہا ہو جائیں گے. لیکن کچھ انٹرسٹنگ بیانات سامنے آ رہے ہیں سیاستدانوں کے. شیخ رشید نے بالکل یہ دعویٰ کیا ہے کہ جی موجودہ حالات میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی نظر نہیں آ رہی، حکومت ان پر مزید کیسز بنائے گی، انہیں جیل میں رکھے گی. وزیر اعظم کے سیاسی مشیر رانا ثناء اللہ بھی یہ بات کر چکے ہیں، بانی پی ٹی آئی کا ایجنڈا افراتفری اور عدم استحکام ہے، تو اس لیے حکومت یہ کوشش کرے گی کہ جتنا ممکن ہو بانی پی ٹی آئی کو جیل میں رکھا جائے. لیکن شہربانو دوسری جانب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ خود وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کہہ چکے ہیں کہ ڈائلاگ کریں، بالکل ڈائلاگ کریں، ہم بات کریں گے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈائلاگ ہوتا ہے یا نہیں. جی اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں پی جے میر صاحب، اور قانونی پہلو پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر قانون عارف چودھری صاحب. آپ دونوں کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں عارف چودھری صاحب آپ کی طرف آؤں گی. دونوں کیسز عدالتوں میں ہیں، اہم امکانات کیا ہیں، ممکنات پر اگر ہم بات کریں تو کیا لگتا ہے کہ عدت نکاح کیس سزا معطل کرنے سے متعلق آج فیصلہ سنایا تو جائے گا، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا؟ سب سے پہلے تو میں یہ جو کیس چل رہا ہے نشستوں کے بارے میں، مخصوص نشستوں کے بارے میں، جی اس کے اوپر گفتگو کا آغاز میں اس سے کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ اور پاکستان کی قسمت دیکھیے کہ ایک شخص تھا ضیاء الحق جس نے یہ کہا کہ اگر آپ پاکستان کو اسلامی نظام پاکستان میں چاہتے ہیں اور اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ ضیاء الحق کو 5 سال کے لیے حکمران منتخب کرتے ہیں. اور اسی طرح آج ایک چیف جسٹس آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ آئین کو منوعاً تسلیم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم کے ذریعے میں مزید 3 سال کے لیے پاکستان کا چیف جسٹس ہوں گا. تو اب یعنی آئین اور اسلام دونوں لوگوں کی توسیع ملازمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کیس کے فیصلے کا، اس سے زیادہ کلیئر کٹ بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ یہ جو مخصوص نشستوں کا تصور ہے پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بنیادی طور پر یا تو یہ سیٹیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر پولیٹیکل پارٹی موجود نہیں ہے جس کو یہ سیٹیں دی جا سکتی تھی. تو اگر وہ یا تو ایگزسٹ نہیں کرتی اور اگر ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر یہ سیٹیں اسی پولیٹیکل پارٹی کو دی جائے گی جس کو الیکشن کمیشن نے محروم کر دیا انتخابی نشان سے، اور اس کے اوپر مور لگا دی چیف جسٹس پاکستان نے، سپریم کورٹ نے. اور اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کے کینڈیڈیٹ جو نام جس کے لیے انہوں نے دیے ہوئے تھے نامینیشن پیپرز بطور نمائندہ پی ٹی آئی، ان کو آپ نے انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر دیا. تو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد اس کوشش آپ نے یہ کی کہ یہ پولیٹیکل پارٹی بطور سیاسی پارٹی کے الیکشن میں حصہ نہ لے سکے اور اس کا نتیجہ یہ ہو کہ یہ مخصوص نشستیں بھی کل کو حاصل نہ کر سکے. تو ایسی صورتحال میں انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ نشستیں پی ٹی آئی کو جائیں اور وہ پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنا استحقاق جو ہے وہ حاصل کرے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر سیاسی نظام جو ہے وہ
आइन के जी मुताबिक बिल्कुल चले। आरिफ साहब, जैसे कि अब ये मखसूस नशिस्तों वाला मामला फुल कोर्ट के सामने है और मौज़े जज साहिबान इसको सुन रहे हैं, 13 जजेज़ हैं जी, और वहाँ पर भी हम जमहूरियत देख रहे हैं, मुख्तलिफ आरा हैं, जब दलाइल होते हैं, सवालात आते हैं तो वहाँ पर भी मुख्तलिफ आरा हैं जजेज़ के माबैन जो सामने आती हैं। पीजे मीर साहब, आपको क्या लगता है कि एक और अहम मामला है जी इद्दत निकाह केस का, और कहा यह जा रहा है कि अगर आज बरी हो जाते हैं बानी पीटीआई तो उसके अलावा और कोई मुकदमा है नहीं ऐसा जिसकी वजह से उन्हें पाबंद सलासल रखा जा सकता है। आप रिहा होते देख रहे हैं आज? देखें, नंबर वन, मैंने चौधरी साहब को नहीं सुना उन्होंने क्या कहा है, लेकिन मैं आपको एक बताऊं कि एक जनरल ओपिनियन है और एक लीगल ओपिनियन भी आप ले लें, ये केस है ही नहीं है। ये इज्जत का कोई, दिस इज नो केस, ये बना दिया केस, और आई थिंक जहाँ कॉमन सेंस इस्तेमाल की जाएगी ये बिल्कुल उड़ा देंगे, इसको खत्म कर देंगे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आपके पास आना है अलकादर ट्रस्ट का केस आना है, फिर 9th ऑफ, अब किसी ने स्टेटमेंट दे दी 9th ऑफ मई के ऊपर, ये दैट रिमेन्स टू बी सीन, और कोई ये ना कहे कि जी हमें कोर्स किया गया, हमें पुश किया गया, और एक इंडिपेंडेंट को अगर स्टेटमेंट आ जाती है तो वो बड़ी डेंजरस हो सकती है। मेरी इनके लॉयर से बात हुई है हसन से, एंड ही इज एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। सो ये एक अभी आपके सामने आ गई, ये एक वो कहते हैं ना, वो जो क्रिकेट का काम है, गेम ऑन है जी, तो गेम अब यानी आप रिहा होते हुए नहीं देख रहे उनको बानी पीटीआई? I don't think so. देखें, रिहा हो भी सकते हैं, प्रोवाइजो के रिहा हो के बाहर आके अगर एक कोई तसादम शुरू हो जाए या कोई एक पब्लिक एग्रेशन शुरू हो जाए, तो आई डोंट थिंक कि ये गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो उसको वो सस्टेन कर सकती है। हमारे वो तो राना सनाउल्लाह साहब पहले ही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई तो इंतशार की सियासत करते हैं। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लग रहा है? पीजे मीर साहब ये कह रहे हैं कि इद्दत निकाह केस तो सिरे से कोई केस नहीं है, तो ये खत्म हो जाएगा। पीजे मीर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, ये वाकई कोई केस नहीं है। उसकी वजह यह है कि दुनिया भर में आवाज नहीं आ रही, ये तसव्वुर ही नहीं कि इद्दत के मामले में सिवाय खातून के, मुतासरा खातून, मुतलका खातून जो है, उसके अलावा कोई फैसला कर सके। दुनिया भर का कानून जो है वो इस मामले में किसी और शख्स को ये इख्तियार नहीं देता कि वो इतना प्राइवेट और पर्सनल जो मामला है एक खातून का, उसके बारे में कोई राय या डिक्री जारी करे। पाकिस्तान की तारीख में ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब तो पाकिस्तान की तारीख इस तरह की बदकिस्मतियों से और बदउनवानियों से भरी जा रही है, वरना ये तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि इस तरह का मामला मुकदमा बने उसका, और उसके बाद फिर उस मुकदमे में किसी को सजा भी दी जाए जी। तो ये तो ऐसी बात है कि जो मैं समझता हूँ कि वाकई मीर साहब ने जो फरमाया। आरिफ साहब, अगर बिलखसूस अगर हम ये बात करें कि बिलफर्ज बानी पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो जाती है, तो क्या ऐसे केसेस हैं कि उनको बाहर ही ना आने दिया जाए और दोबारा से किसी केस में उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? देखें, ये बात किसी ऐसी हुकूमत से मुतल्लिक तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो आइन पे यकीन रखती हो, कानून को मानती हो। उसके बारे में तो आप ये कह सकते हैं कि जब कोई सारे केसेस में उनकी ज़मानत होगी तो फिर रास्ते में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए बाहर आने में। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जिसका आइन और कानून से ताल्लुक़ ना हो, जिसका मकसद ये हो कि हर सूरत में आपने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को आपने जेल में रखना है और अवाम को उनके हकूक़ आपने नहीं लेने देने, तो इस सारी सूरत हाल में तो आप यही तवक्को करें कि ये तो बिल्कुल हर एक को नजर आ तो आरिफ रहा साहब, है। ऐसे में तो आवाम की जितनी भी उम्मीदें हैं वो तो इंसाफ पर टिकी हुई है ना, तो अगर इंसाफ नहीं होगा तो फिर इंसाफ के निज़ाम से उम्मीदें उठ जाएंगी। देखिए, यही बात हम सारे कह रहे हैं और पूरी दुनिया कह रही है कि जब इंसाफ के निज़ाम से लोगों का एतमाद उठ जाता है तो फिर लोग इनकलाब का रास्ता इख्तियार करते हैं। दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी ये तकरीबें हुई हैं और इनकलाबात आए हैं, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि नॉर्मल सिस्टम ऑफ जस्टिस, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस जो थी वो बिल्कुल लोगों के लिए बेसूद हो गई। लोगों का उससे एतबार उठ गया, अदालतों से लोगों का एतबार उठ गया, जो आर्बिट्रेटर थे उनसे एतबार उठ गया। तो इसके बाद लोगों ने फिर सीधा सीधा रास्ता जो था वो इख्तियार किया तसादम का। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जिसको भी पाकिस्तान से मोहब्बत है और पाकिस्तान को वो एक फलता फूलता मुल्क देखना चाहता है, उसे तो इस मामले में कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी हो और बिल्कुल जी, आइन की हुक्मरानी हो और इंसाफ ना सिर्फ हो आरिफ चौधरी साहब, बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दे। पीजे मीर साहब, आरिफ चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई ऐसी हुकूमत हो जो आइन पर बिलीव करती है, आइन पर यकीन रखती है,
تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ابھی بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی اس کیس میں ہونے کے باوجود بھی ممکن نہیں ہو پائے گی۔ لیکن دوسری طرف خواجہ آصف صاحب کا بھی ایک بیان ہے، خود وزیر اعظم کے ڈائیلاگ پہ بلیو کرتے ہیں اور وہ یہ دعوت بھی دے چکے کہ آئے بات کرتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ دیکھیں، جب آپ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو انصاف چاہیے، آپ کے پاس یہاں 70 سال پرانے کیسز پڑے ہیں، ان لوگوں کو انصاف نہیں ملا ابھی تک، مجھے بتا دیں تو اس کا قصوروار کون ہے؟ پھر آپ کے پاس 6 ججز بھی آ جاتے ہیں، وہ بھی بتاتے ہیں ہمیں کوئرس کیا گیا، یہ کیا گیا، تو میرے بھائیوں آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے تھا اس وقت۔ اگر آپ بعد میں اتنا رو رہے ہیں، آپ نے ججمنٹس بھی دے دیں، پھر بعد میں رونا بھی، اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا، تو جب آپ کا ایک جوڈیشل سسٹم اس طرح چلے گا تو لوگوں کا کانفیڈنس نہیں ہوگا۔ ابھی آپ کو پتا ہے نا، 3 دن کی بات ہے کہ وہ سینٹ کے اندر کیا کہا انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا، یونانیمس میجورٹی ریزولوشن، کہ پاکستان کے اندر یہ جو ہو رہا ہے اس کو ختم کرو اور ایک انکوائری کرو، واٹ ایور اٹ از۔ سو دا کوسچن از، ہمارے اوپر وہ ایک ایسا دھبا پڑ گیا، بد سے بدنام ہم بہت برے ہو گئے پوری دنیا کے اندر، اور پرٹیکولرلی ہمارا جوڈیشل سسٹم، جو کہ مجھے افسوس ہوتا ہے نہیں ہونا چاہیے۔ سو اس لحاظ سے اگر ہم نے کسی کو پکڑا، یہ سیزن ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے پاس ایک بھٹو سیزن تھا، پھر نواز شریف سیزن، آج عمران خان سیزن ہے، تو یہ سیزن ہے ہمارے۔ میر صاحب، بابر اعوان صاحب کہتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کا فارم 47 کا جو نتیجہ ہے وہ نکلنے والا ہے اور 2 سے 3 ماہ میں ان کی حکومت ختم ہو جائے گی، آپ کیا سمجھتے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ اب آپ مجھے بتاؤ کہ اس طرح کی بات کرنا کہ جی کل حکومت ختم ہو جائے گی، اسپیکولیشن ہم کر دیں، تو آپ مجھے بتائیں ہمارے اسٹیٹ کا کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، کیا فورن انویسٹر آپ کے یہاں کے کام کرے گا؟ اور ابھی یہ جو گورنمنٹ ہے یہ پوری کوشش کر رہی ہے، بائی دا وے مجھے ایک چیز بڑی اچھی لگی ہے کہ سولر پینل جو کہ باہر سے امپورٹ ہو رہے تھے، یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس کو مینوفیکچر کیا جائے، ویری گڈ، ایکسلنٹ، سستا۔ بٹ دا کوسچن از، یہ تو ایک میں نے پہلو آپ کو بتایا، کئی اور پہلو ہیں وہ رک جائیں گے، لوگ نہیں آئیں گے۔ چائنیز رو رہے ہیں جو 60 روپے پہ، آج 300 روپے کے ڈالر کے اوپر آپ وہ رو رہے ہیں، وہ کیا کریں گے وہ؟ سو دا کوسچن از، جب تک ہم ایک اپنی غلط اسپیکولیشن کو میرا خیال اتنی ہوا نہ دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ گورنمنٹ آئے گی جائے گی، کوئی گورنمنٹ پرماننٹ نہیں ہوتی ہے، دیر از نو گورنمنٹ ایٹ اینی جی گیون بالکل میر صاحب، سیاسی استحکام سے ہی معاشی استحکام بھی جڑا ہے اور معاشی استحکام کی شدید ضرورت ہے۔ عارف چودھری صاحب، سیاسی نوعیت کا ایک سوال ہے سر، اور یہ گزشتہ روز بھی یہ خبر گردش کرتی رہی ہے کہ خود ود ان پی ٹی آئی ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، جو پرانے رہنما ہیں وہ کور کمیٹی سے خفا نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ وہ صرف سیٹوں کے عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، بجائے کہ سارا زور اس پر دیا جائے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کروایا جائے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اس وقت جو صورتحال پی ٹی آئی کی ہے وہ ان عام باتوں سے بہت آگے صورتحال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نارمل سچویشن نہیں ہے کہ جس میں ایک پولیٹیکل پارٹی فنکشن کر رہی ہے، اس میں اختلاف رائے ہے، کچھ لوگ کچھ چاہ رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور چاہ رہے ہیں۔ یہاں 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی اور سیٹوں کی واپسی، اور جو الیکشن ہوا ہے اس الیکشن کے مطابق ریزلٹس جو ہیں فارم 45 کے مطابق جو ہیں ان کو مرتب کیا جانا۔ اس معاملے میں اگر کوئی بھی شخص اختلاف کرتا ہے اور وہ اس میں شامل نہیں ہوتا تو وہ اکیلا ہو جائے گا۔ جہاں تک اس بات کا صرف عمران خان کی ایک آواز، عمران خان کا پیغام وہ کافی ہے۔ اس معاملے میں نہ تو کسی کور کمیٹی کی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اور بہت یعنی اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر معاملہ اس وقت آ گیا ہے ہیروئزم کا۔ اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص ہیرو بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی ہر بات جو ہے وہ لوگوں کے لیے یعنی معافی چاہتا ہوں یہ لفظ استعمال، قرآن و حدیث کا درجہ رکھتی ہے، یعنی مطلب بلا تمثیل یعنی اس کی بات کو لوگ پسند کرتے ہیں، بالکل بلیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عارف چودھری صاحب، آپ نے بتایا اس حوالے سے، اور پی جے میر صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اب آج اہم کیسز ہیں ان کے نتائج آئیں گے، اور اگر ہم بات کریں عدت نکاح کیس کی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ سرے سے کوئی کیس ہی نہیں ہے۔ ماہر قانون بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جو تجزیہ نگار تھے پی جے میر صاحب، ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ اس کیس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن دلچسپ جو سامنے تجزیہ آیا ہے وہ یہ کہ رہائی ممکن نظر نہیں آ رہی ہے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، بات کریں گے دنیا کی 2 بڑی طاقتوں میں ہونے والے انتخابات کی۔ تو برطانیہ میں عام انتخابات 4 جولائی کو ہوں گے، جس میں حصہ لینے کے لیے لیبر پارٹی
कंजर्वेटिव और लेबर डेमोक्रेट्स की इंतखाबी मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। दूसरी तरफ अमरीकी अवाम अपना अगला सदर 5 नवंबर को चुनेंगे और सदारत के लिए मजबूत उम्मीदवारों में डेमोक्रेट्स की नुमाइंदगी जो बाइडन और रिपब्लिकन्स की नुमाइंदगी डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। इंतखाबात के आलमी मंजरनामे पर क्या असरात होंगे, किसकी जीत यकीनी और कौन शिकस्त से दो चार होगा, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ अब्दुर्रहमान खान मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुर्रहमान, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुर्रहमान, सबसे पहले तो बरतानवी इंतखाबात की बात कर लेते हैं कि कबल अज़ वक्त होने जा रहे हैं, असम्बलियाँ मई में तहलील कर दी और जनवरी में होने थे, अब जुलाई में होने जा रहे हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस साल को, साल 2024 को पूरी दुनिया में इलेक्शन का साल करार दिया जा रहा है। अच्छा। तकरीबन 4 अरब इंसान अपने वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं और दुनिया की बड़ी जमहूरियतें इस वक्त इलेक्शन प्रोसेस से गुजर रही हैं। पाकिस्तान में भी इसी साल इलेक्शन हुए, 1 अरब के करीब इंसानों ने भारत में वोट दिया और अब ये 4 जुलाई को इंतखाबात बरतानिया में होंगे। जो बरतानवी इलेक्शन है ये तारीख का एक यूनिक इलेक्शन है और बड़े क्रिटिकल वक्त से इस वक्त बरतानिया गुजर रहा है। सही। पहली बात यह है कि ये इलेक्शन जल्दी क्यों हो रहा है। ऋषि सुनाक ने एक अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप की कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंपैरेटिवली बहुत बेहतर अंदाज में शो हो रहे हैं और एक आइडियल टाइम है कि इस वक्त इंतखाबात करवा दिए जाए। सही। अगर इंतखाबी माहौल की बात की जाए, 100 से ज़ायद पार्टियां इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सही। 4,500 से ज़ायद कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं और जो दारुल अवाम है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको कहा जाता है, उसकी 650 नशिस्तों पर यह इलेक्शन हो रहा है। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि किसी भी पार्टी ने तमाम नशिस्तों पर कैंडिडेट्स को खड़ा नहीं किया। अब कंजर्वेटिव पार्टी जो कि बरसर इक़्तिदार पार्टी है, वो 14 साल से इक़्तिदार पर काबिज है, 14 साल से कंसिस्टेंट उनकी गवर्नमेंट चल रही है। लेकिन जो पिछले 5 साल हैं ये कंजर्वेटिव के डिक्लाइन के साल हैं। अच्छा, एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो इस टाइम पोल्स आ रहे हैं, उन पोल्स में जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी मकबूलियत कम है और लेबर पार्टी ने एक बहुत बड़ा कम बैक किया है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि पोल्स की बात की जा रही थी तो भारत के अंदर भी कुछ पोल्स जो थे वो बता रहे थे कि मोदी साहब जीत रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मुख्तलिफ सिनेरियो है क्योंकि कुछ अरसा कबल बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद हुआ है बरतानिया में और लेबर पार्टी ने हैरान कुन हद तक एक वाज़े कामयाबी हासिल की है जो वोटर्स के एतमाद को रिफ्लेक्ट कर रही है। मेरे एक सवाल ले लें। जी जी पूछे सवाल ये, हम दोनों के एक साथ सवाल याद होंगे। सवाल ये है कि जैसे कंजर्वेटिव पार्टी का आप जिक्र कर रहे हैं, ऋषि सुनाक उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और हमने देखा कि कंजर्वेटिव ने बरतानिया में जब महंगाई को भी कम किया, हालात भी बेहतर हुए, उसके बावजूद क्यों उस तरह से मकबूल नहीं हो सकी? ये बड़ा ही ज़बरदस्त और बेसिक सवाल है कि बुनियादी तौर पे इलेक्शन किन नुकात पर लड़ा जा रहा है। जी जी। सबसे बड़ा और बुनियादी जो मौजू है वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। सही। कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जो अखराजात हैं, एनर्जी प्राइसेस हैं, फूड प्राइसेस हैं, हाउस रेंट हैं, ये जो सारे मामलात हैं, ये लोगों की क़ुव्वत ख़रीद वहाँ पे बहुत कम हुई है। लोगों ने अपने बजट को, अपने लाइफस्टाइल को मुकम्मल तौर पर, तो उन्होंने कहा है कि बेहतरी आई नहीं, मौशी लिहाज से चूंकि एक मुश्किल वक्त उन्होंने गुजारा है, ऑल्दो कि इतनी बेहतरी नहीं आई। यानी कि जब रशी आए थे इक़्तिदार में तो 11% पर महंगाई थी। आज जिस दिन उन्होंने इलेक्शन का ऐलान किया, बारिश का मौसम था, लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि जब वो ऐलान कर रहे थे कि वो वक्त से पहले इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो 2.3% पे थी। यहाँ पर एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हो रही थी, ईटिंग और हीटिंग। आपको खुराक चाहिए या ईंधन चाहिए। फूड बैंक का कॉन्सेप्ट तो यूरोप में था और जो गुरुद्वारे हैं वो वहाँ पे फ्री फूड बरतानिया में अवेलेबल होता था, ये उनकी एक पहचान थी सिख कम्युनिटी की। लेकिन अब वहाँ पर वार्म बैंक भी बन रहे हैं जहाँ पे लोग हीटिंग सिस्टम को एंजॉय कर सकते हैं। एक और ट्रेंड हमने देखा है, एक नई जमात जो तीसरे नंबर पे पॉपुलर हो रही है, रिफॉर्म यूके। जी, और वो रिफॉर्म यूके और लिबरल डेमोक्रेट्स, पहले लिबरल डेमोक्रेट्स तीसरे नंबर पर थे, फिर अब ये रिफॉर्म यूके पार्टी आई है।
لیکن یہ جو ریفارم UK پارٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 2-3 باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی آئیڈیل سوسائٹی ہے, وہاں تو کوئی مسئلہ ہوگا ہی نہیں. یہ عام پاکستانیوں کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ وہاں پہ صرف مہنگائی کا کرائسس نہیں ہے, خوراک کا کرائسس نہیں ہے. کچھ لوگوں کے پاکستان میں پلیٹلیٹس کم ہوں تو وہ برطانیہ علاج کرانے کے لیے جاتے ہیں, جو رولنگ ایلیٹ ہے پاکستان کی. تو اس وقت جو دوسرا بڑا موضوع ہے وہ NHS ہے, نیشنل ہیلتھ سروس کرائسس. اور یہ کرائسس کیا ہے؟ صرف 1 منٹ کے لیے اس کا کمپیریزن پاکستانی عوام کے لیے بڑا ضروری ہے سمجھنا. وہ یہ ہے کہ ایمرجنسی سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ 2023 میں 15 لاکھ مریض ایمرجنسی کا شکار ہوئے. انہیں 12 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا ٹریٹمنٹ کے لیے. 10 لاکھ افراد ایسے ہیں جنہیں 12 گھنٹے کے بعد بیڈ ملنے کا انتظار کرنا پڑا. اور اوسطاً جن کو ٹریٹمنٹ نہیں مل پاتا, 1 ہفتے کے دوران 268 اموات وہاں پہ ہوتی ہیں. تو یہ ایمرجنسی کی سچویشن ہے. اور اس میں بھی کنزرویٹو پارٹی کا ایک بڑا پرابلم ہے کہ انہوں نے بجٹ پہ کٹس لگائے, اور ینگ ڈاکٹرز بھی وہاں پہ اسٹرائکس کرتے ہیں, ہڑتالوں کا ایک نیا کلچر ہے. تو وہ جو نزلہ ہے پچھلے 5 سال کا وہ ان کے اوپر گر رہا ہے. اور یہ بھی کرائسس سنبھل نہیں رہا. کنزرویٹو کے اوپر 700 ہاسپٹلز ہیں, 15 لاکھ عملہ ہے ڈاکٹرز کا, نرسز کا, لیکن برطانیہ کی حالت ہوئی کیوں ہے؟ عبد الرحمان بڑی معذرت, ہمارا سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا, لیکن یہ سلسلہ چونکہ جاری و ساری ہے, ہم آئندہ سیگمنٹس میں بھی یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. یہ اسٹوری ٹو بھی کنٹینیو رہے گی. پاکستانی ہیروز کی بات کرتے ہیں. پاکستانی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں, ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں اور دنیا میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہی ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی ہیرو کوہپیما ڈاکٹر ثنا جمیل موجود ہیں. ان سے شہربانو بات کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے مستحق پاس جو ہے یہ چوٹی سر کی ہے. اپنی جرنی کے حوالے سے بتائیے گا. پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں, اور یہ کوہپیمائی کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بالکل جی, پیشے سے ڈاکٹر ہوں, یعنی کہ پروفیشن ڈاکٹر میڈیسن کا ہے, لیکن پیشن جو ہے وہ ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ کا ہے. تو یہ دونوں بیسکلی الگ الگ چیزیں, ضروری نہیں ہے کہ پیشن اور پروفیشن ایک ہی چیز ہو. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈاکٹرز اس پروفیشن, اس پیشن میں بہت کم وینچر کرتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ پیشن کی بات جیسے میں نے پہلے کی, ڈٹرمنیشن کی بات کی, وہ اگر آپ کے اندر ہے اپنی کسی بھی شوق کو یا کسی بھی خواب کو پورا کرنے کے لیے, تو I don't think so there is any hurdle or any sort of رکاوٹ in your life جو کہ آپ کو اپنے ڈریمز کو یا اپنے گولز کو اچیو کرنے سے روک سکتی ہے. تو پیشن ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ پیشن جیسے کہ آپ بھی جانتی ہیں کہ آپ کی لائف کو ایک ایک معنی دیتی ہے, میننگ دیتی ہے, پرپز دیتی ہے. تو اگر پیشن نہیں ہے تو پھر آپ لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو پیشن ہونا ضروری ہے. اپنی جرنی کے بارے میں بتائیے, یہ ساری جو جرنی تھی اس کے بارے میں بتائیے. جی بالکل, ہم لوگ ایکچولی ہر سال, چونکہ ہمارا شوق ہے یہ ماؤنٹینئرنگ اور ٹریکنگ کرنے کا, تو ہم ہر سال کوئی نہ کوئی ایکسپیڈیشن جو ہے پلان کرتے ہیں. اور اس سال ہم لوگوں نے ویسٹ مستاق لاؤ کا چناؤ کیا. اس کی خاص وجہ یہ تھی کہ ایک تو اس کی ہسٹری بہت زبردست, اس کا ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے, جو کہ یہ جو پاس ہے یہ سالوں سے اور صدیوں سے یوز ہو رہا ہے کیراونس کے لیے, ایز اے ٹریڈنگ روٹ بٹوین چائنا اینڈ اسکردو. بیسکلی یہ جو ویسٹ مستاق پاس ہے, اٹ از کنسیڈرڈ ایز دا شارٹیسٹ روٹ بٹوین یارکند ان چائنا اینڈ بلتستان اینڈ اسکردو. تو یہ اس کے لیے بیسکلی استعمال ہوتا تھا. اور پھر ابھی تک جتنے بھی ٹریولرز آئے ہیں یا جنہوں نے بھی یہ جو پاسز کیے ہیں, ایون مطلب فرام آل اراؤنڈ دا ورلڈ, بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہاں اپنے قدم رکھے. تو دوسری وجہ یہ تھی کہ چونکہ بہت کم لوگوں نے کیا ہے اور یہاں پہ لوگ جاتے نہیں ہیں, کیونکہ یہاں کی ٹیرینز بہت ٹف ہے, یہاں کی ٹریلز بہت مشکل ہے, راستے بہت اندر بہت لمبے راستے ہیں اور بہت مشکل ترین راستے ہیں. آپ کو گلیشیئرز کی مورینز پہ چڑھنا ہے, جیسا کہ آپ بتا رہی ہیں مشکل راستے ہیں, اور خواتین کو تو صنف نازک کہا جاتا ہے, پھر ماؤنٹینئرنگ جو ہے اس کے لیے بڑی سخت جان چاہیے. تو کیسے, آپ کی انسپریشن کیا ہے, اور ایزی تھا یہ کرنا؟ بالکل بھی نہیں ایزی تھا یہ. مطلب انسپریشن جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو یہ انسپریشن پہاڑ ہی ہے میرے لیے, جنہوں نے مجھے یہ انسپریشن دی. بیکاز آپ اگر دیکھیں یہ پہاڑوں کو, these mountains they symbolize resilience, they symbolize steadfast, اور یہ مطلب steadfastness. اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی جو کہتے ہیں نا ڈٹرمنیشن کو بھی سمبلائز کرتے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے پہاڑ سے خود سیکھی, اور بچپن سے ہی پہاڑ مجھے بہت فیسینیٹ کرتے تھے اور ابھی بھی کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں ان پہاڑوں کے جتنے قریب ہوں اور ہر سال ان پہاڑوں کو جو ہے بہت قریب سے دیکھتی ہوں جاتے. تو ڈاکٹر صاحب اس ایکسپیڈیشن کے دوران کچھ انٹرسٹنگ ہوا, کچھ یونیک, کوئی دلچسپ واقعہ؟ ایکسپیڈیشن میں دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ جی ایک تو ہمیں جو ویدر ونڈو ملی تھی وہ بہت خراب ملی تھی. جو ہم نے جس ویک پہ یہ پلان کیا تھا, مسلسل ہمیں پہلے
پہلے دن تو بہت تیز بارش اور سیکنڈ ڈے آنورڈز ہمیں اتنی زیادہ برف باری ملی. آپ سوچیں کہ پورا پاکستان گرمی سے جھلس رہا تھا اور یہاں اوپر برف سے پریشان تھے. -20 کے ٹیمپریچر ہم لوگوں نے بے کیے ٹاپ پہ جا کے, اور ہم لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. اتنی برف باری, اتنی زیادہ برف کے نی ڈیپ سنو جس کو بولتے ہیں, ان میں چلنا جو ہے وہ اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس ہائٹ میں, کم آکسیجن میں اور اتنی زیادہ سنو میں. اس کے علاوہ 4 راتیں ہماری مسلسل جو ہے وہ گلیشیئر کے اوپر تھی. ہم نے 4 راتیں گلیشیئر کے اوپر گزاری. اگر آپ کو گلیشیئر کا مطلب کہ گلیشیئر بیسکلی ہارڈ آئس, اور اس پہ اگر آپ لیٹیں یا اپنے سلیپنگ بیگز میں سونے کی کوشش بھی کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے, کیونکہ ان ایون سرفیس ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے وہ اٹھا ہوا ہوتا ہے, چبھ رہا ہوتا ہے آپ کو, تو راتوں کو سونا محال, مطلب مشکل ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ جاتے جاتے ہمیں ہماری خواتین جو آپ کو دیکھ رہی ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ خواتین کے لیے بھی اور تمام مرد حضرات کے لیے بھی یہ میسج ہے. بیسکلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے جو زندگی میں جو گولز ہیں, جسٹ سیٹ یور گولز ریڈیکولسلی ہائی. اتنے اوپر اپنے گول سیٹ کریں کہ اگر آپ کو زندگی میں کوئی ہار بھی ہوتی ہے تو آپ کی جو ہار ہے وہ کئی سارے لوگوں کی کامیابی پھر بھی اونچی ہوگی, پھر بھی زیادہ اوپر ہوگی. تو بہت شکریہ آپ کو ڈاکٹر صاحبہ. ہمارے کے ساتھ ہیں پاکستان کی ہیرو ہیں. آگے بڑھیں, مزید پاکستان کا نام روشن کریں. آگے بڑھیں گے, بات کریں گے صحت کے حوالے سے. تو آج کل جوڑوں کا درد, اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے میں دشواری ہوتی ہے, ایک عام مرض ہے جس کی وجہ سے بڑی اہم وجہ جس میں یورک ایسڈ کا بڑھ جانا ہے. دراصل یورک ایسڈ ایک ایسا تیزابی مادہ ہے جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے اور اس کا اصل کام ہمارے جسم میں گرمی پیدا کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر اس کا لیول نارمل سطح سے بڑھ جائے تو یہ ہائی بلڈ پریشر اور ذیابیطیز ٹائپ 2 کے علاوہ جوڑوں کے درد کا بھی باعث بن سکتا ہے. آج اسی موضوع پر بات کریں گے اور جانیں گے کہ ہم اپنے یورک ایسڈ کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں کہ اس بیماری سے ہم بچ سکیں. جی بالکل, بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. کنسلٹنٹ آرتھوپیڈک سرجن ہیں ڈاکٹر عبدالباسط صاحب. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم سر. جی بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو بتائیے گا یورک ایسڈ ہے کیا اور یہ انسانی صحت پر کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ دیکھیں, یورک ایسڈ جسم میں ایک جتنے مختلف مادے ہیں ان میں سے ایک مادہ ہے. صحیح. یعنی جو ہمارے کام کاج کے لیے ضروری ہوتا ہے, لیکن اس کا پرابلم تب سٹارٹ ہوتا ہے جب اس کا لیول روٹین سے بڑھ جاتا ہے. یعنی اس کا نارمل ویلیو ایک انسان کے اندر موجود ہوتی ہے, لیکن جب اس کی ویلیو اپنی روٹین سے بڑھ جاتی ہے تو پھر وہ ہمارے جوڑوں میں درد کا باعث بنتا ہے. عام طور پہ مردوں میں اس کی ویلیو اور ہوتی ہے اور خواتین میں اور ہوتی ہے. صحیح. مردوں میں اس کی ویلیو جو ہے وہ ہم 6-7 تک یہ کنسیڈر کی جاتی ہے اور یہ نارمل ہے, نارمل تک 5 سے 7 یہ ویلیو کنسیڈر ہوتی ہے. وہ مختلف لیبس کے اپنے ویلیوز جو ہیں وہ بعض اوقات ڈفرینس ہوتی ہیں. اس سے جب یہ بڑھ جاتا ہے تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ جوڑوں میں درد کی وجہ بنے گا, چونکہ یہ جوڑوں میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے یورک ایسڈ. اس سے پھر علامات آنا شروع ہوتی ہیں. لیکن میں یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہوں گا, جس طرح آپ نے یورک ایسڈ کی بات کی ہے, ہمارے ہاں شہروں میں اور شہروں سے زیادہ دیہاتوں میں بہت زیادہ کانسیپٹ یہ ہے کہ لوگ اپنی ہر درد کو یورک ایسڈ کا درد لیبل کر دیتے ہیں. اور پھر اس کا ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ لیب میں جاتے ہیں ٹیسٹ کروانے کے لیے تو ہماری ساری لیبز جو ہیں وہ اتنی اتھینٹک نہیں ہوتی. وہ کیا کرتے ہیں, آپ کو بارڈر لائن رزلٹ دے دیتے ہیں. بارڈر لائن رزلٹ سے مراد یہ ہے کہ اگر نارمل 5.5 ہے یا 6.5 ہے تو وہ آپ کو 6.3 دے دیتے ہیں. صحیح. اب نہ سمجھ آتی ہے کہ یورک ایسڈ ہے اور نہ سمجھ آتی ہے کہ یورک ایسڈ نہیں ہے. اور پھر ہمارے لوگوں کا یہ مائنڈ بنا ہوا ہے کہ وہ اس میں بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہہ دیا جائے کہ جی آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے. کیونکہ ان کو لگتا ہے خوش, میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ میں وہی بتانے لگا ہوں نا, کیونکہ ان کی درد ہوتی ہے جوڑ میں اور اس کو ان کا سلوشن نہیں مل رہا ہوتا. پھر جب ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے, آپ اس کا علاج کروائیں, وہ یورک ایسڈ کی دوائی کھانا شروع کر دیتے ہیں. جبکہ میری یہ پریکٹس ہے, تقریباً 50-60% لوگ جو یورک ایسڈ کی دوائی کھاتے ہیں ان کو یورک ایسڈ کا پرابلم نہیں ہوتا. وہ غلط ڈائگنوز ہوئے ہوتے ہیں. کسی نے, اب جیسے اگر نی جوائنٹ پین ہے آپ کو دونوں جوڑوں میں, تو یہ آرتھرائٹس کی ایک ڈیفرنٹ فارم ہے جس کو ہم آسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں. یورک ایسڈ سے یورک ایسڈ بڑا ہوا ہے, اس سے تمہیں درد ہو رہی ہے. ہاں, تو وہ چونکہ اس سے بیچارے انہیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب نے یا جو بھی انہیں دیکھ رہا ہے اس نے ہمیں ڈائگنوز کر لیا اور وہ اس کی دوائی دینا شروع کر دیتا ہے. سو پہلے آپ کو یہ تعین کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا آپ یورک ایسڈ کے پیشنٹ ہیں یا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک سوال میرا لے لیں. وہ یہ ہے کہ جیسے اکثر آپ رات میں سو جاتے ہیں, جب صبح اٹھتے ہیں تو آپ زمین پر پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کے پیروں کی جو تلیاں اس کو کہتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. اور وہ اس پہ بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے نا وہ ہائی ہے. دیکھیں وجہ تو ہو سکتا ہے لیکن مینلی اس کی وجہ یورک ایسڈ نہیں ہے. یہ بالکل ڈیفرنٹ سوال ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری جو پیر کی تلیاں ہیں جنہیں ہم پلانٹر سرفیس کہتے ہیں, وہ آپ نے دیکھا ہوگا اوپر والی سرفیس سے ذرا ہارڈ ہے, سخت ہے نیچے والا حصہ. اس کا وہ جو پلانٹر سرفیس ہے اس کے ہارڈ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں قدرت نے ایک تھک فیشیا رکھا ہوا ہے.
उसे हम प्लांटर फेशिया कहते हैं, उसकी बाज़ लोगों में सोजिश हो जाती है। अब सोजिश की एक बहुत बड़ी वजह जो है वो हमारे फ्लैट जूते हैं। सही। ख़वातीन के जूते बाज़-औक़ात इस तरह के होते हैं कि वो स्पोर्टिव नहीं है, जो पोस्चर है पाँव का नेचुरल। अब जैसे आप सुनते होंगे कि जी फ्लैट फिट है एक बंदा, उसके जो फ्लैट फिट हैं वो वजह बनते हैं उसकी प्लांटर फेशिया की सोजिश की, क्योंकि जो नॉर्मल पाँव है उसको अगर आप नीचे से देखें तो उसमें इस तरह से आर्च बनी हुई है, वो कुदरत ने एक आर्च बनाई हुई है। और जो हम जूता पहनते हैं जिसमें थोड़ी सी पीछे हील होती है, आगे वो इस तरह नीचे की तरफ होता है, तो वो भी उस आर्च को सपोर्ट करने के लिए होता है। अब हमारे बाज़ लोग जो होते हैं जिनका खड़े रहने का काम ज़्यादा है या चलने फिरने का काम ज़्यादा है, या जिनका जूता उनके लिए सपोर्टिव नहीं है, या जिनके पाँव में कुदरती तौर पे प्रॉब्लम है और वो फ्लैट है उनका पाँव, उनमें फिर वो प्लांटर फेशियाइटिस हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो हों तो पता चल जाए? मैं वही बता, सिम्टम तो उन्होंने बता, अच्छा यूरिक एसिड से पहले मैं उनकी बात कर देता हूँ, फिर मैं आपको यूरिक एसिड की बात बताता हूँ। जब आप पाँव नीचे रखेंगे, खासकर सारी रात सोने के बाद, और आपको पैर नीचे रखा नहीं जाएगा, तो दिस इज क्लासिकल प्लांटर फेशियाइटिस। ये प्लांटर फेशियाइटिस है। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपने वजह ढूंढनी है अपनी। ठीक है। अगर आप फ्लैट फिट है तो जाहिर है आपको उसका इलाज करवाना पड़ेगा, लेकिन मैं जनरल से लोगों के लिए बता देता हूँ। एक अपना जूता चेंज करें आप। आपका जूता कंफर्टेबल होना चाहिए, बेहतरीन आपको सपोर्ट करे, वो ना बहुत बड़ा हील का जूता हो ना फ्लैट जूता हो। हमारे गांव देहातों में बड़ा रवाज होता है कि लोग बिल्कुल चप्पल पहनते हैं सादा, और वो ऐसी चप्पल होती है जो बिल्कुल उनके पैर को कंफर्ट नहीं देती, वो ना पहने। आपका जो शू वेयर मॉडिफिकेशन है वो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है कि आप पेन किलर ले सकते हैं। थर्ड क्या है कि आप एक, इसको हम हीट थेरेपी कहते हैं, कि आप एक बोतल में पानी डालें और उसके नीम गर्म पानी हो काबिल बर्दाश्त, और उसके ऊपर अपने पैर को डेली 10 से 15 मिनट उसको थोड़ा सा घुमाएं ताकि आपके पैर को भी सपोर्ट मिल जाए और वो थोड़ी सी हीट थेरेपी हो। फिर इसकी एक एक्सरसाइज होती है जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जिसे हम कहते हैं, चूँकि जो पैर के तलवे के नीचे वाला हिस्सा है, ये आपकी ये जो घुटने के नीचे टांग है जिसे हम लेग कहते हैं, इसके भी पीछे वाले मसल्स के साथ कनेक्ट होता है। जिन लोगों में उसका मसला वो हल नहीं करते, वो फिर ऊपर की तरफ आने लग जाता है दर्द, तो ये डिफरेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और मेडिसिन के साथ वो ठीक कर सकते हैं इसको। लेकिन इसमें जो 50-60% रोल है वो आपकी शू वियर मॉडिफिकेशन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का है। इसमें खुराक का, उसमें मेडिसिन का इतना रोल नहीं है इसमें। सर, आपने यूरिक एसिड की सर बात की, जो यूरिक एसिड है ना, इसको हम कहते हैं कि ये करवाता है आर्थराइटिस, जो जोड़ों की सोजिश है उसे गाउट कहते हैं। अब इसकी जो सबसे ज़्यादा, मैं अगेन वही बात कर रहा हूँ, जो ज़्यादा कॉमन है, होने को तो एक्सेप्शन किसी भी जोड़ में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कॉमन जो इसकी शिकायत आती हैं वो आपके पैर के अंगूठे का जो जोड़ है ना, बिग टो जो है, उसमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा आता है, और सिंगल जॉइंट में ज़्यादा प्रॉब्लम आता है लोगों में। वो उस वजह से, मतलब पैर के किसी एक अंगूठे में नहीं, बड़े बड़े जो है ना, बिग टो जो है, अंगूठा जो है, उसके जोड़ में ज़्यादा आता है, उसकी सोजिश हो जाती है, उसकी रेडनेस हो जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, और वो पेनफुल हो जाता है। ये एक्यूट गाउट इसे हम कहते हैं, कि ये फौरन ही आपका जो सीवियर सिम्टम डेवलप होते हैं वो ये होता है। इसमें आपको एक्यूट गाउट का इलाज लेना पड़ता है, उसमें मेडिसिन है और फिर उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं ताकि वो सोजिश खत्म हो और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन बाज़ लोग होते हैं उनमें फिर वो लंबे अरसे तक शुरू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर बाकी जोड़ों में भी वजह तो हो सकता है। सवाल है डॉक्टर साहब, कहते हैं कि ज़्यादा मीट खाने से आपका यूरिक एसिड हाई हो जाता है, तो इसमें कोई हकीकत है? बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि देखें, अब जिस तरह मैंने शुरू में बताया ना कि इसका लेवल बढ़ेगा, तो लेवल बढ़ेगा कैसे? या आपका इनटेक ज़्यादा है या आपका आउटपुट कम हो गया है। अच्छा, एक्सरसाइज कम है? नहीं, आउटपुट जो यूरिक एसिड बॉडी से निकलना है, सही, वो निकल नहीं रहा ना, आपका मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो गया, यूरिक एसिड बॉडी से निकल नहीं रहा, तो अंदर इकट्ठा हो रहा है, या आपका इनपुट ज़्यादा हो गया। दोनों में से कोई प्रॉब्लम जब होता है तो आपको यूरिक एसिड की शिकायत हो जाती है। तो इस मोटापा भी होता है इससे? मोटापा इससे इतना ज़्यादा नहीं होता, जोड़ों का दर्द इससे ज़्यादा कॉमन है, लेकिन जाहिर है अगर आप खा पी रहे हैं और खाने पीने से यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो खाने पीने से साथ फिर मोटापा भी हो रहा है। और डॉक्टर साहब, वल्नरेबल एज ग्रुप है इसमें कोई जिसमें ज़्यादा शिकायत है, या कोई भी एज ग्रुप? इसमें ज़्यादा शिकायत जो है वो नौजवानों में होती है, लेकिन किसी भी एज ग्रुप में जब आप एहतियात नहीं करेंगे, जैसे हमारे यहाँ अब बड़ी ईद गुजरी है तो लोग मुसलसल तवातुर के साथ बड़ा गोश्त खाते हैं और वो ले रहे हैं डेली किसी ना किसी चीज़ में, फिर उनको प्रॉब्लम होता है। ऐसे लोगों को ये करना चाहिए कि अगर, एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप यूरिक एसिड के पेशेंट हैं तो फिर आप अपने जहन में रखें कि आप फॉर लाइफ कहीं ना कहीं यूरिक एसिड के पेशेंट हैं। अब आपको इसकी मैनेजमेंट अपनी लाइफ में, अपनी डाइट में डेली करनी है, ठीक, और उसका ख्याल रखना है। यानी इसका एक बड़ा सादा सा तरीका ये होता है कि सब्ज पत्तों वाली जितनी भी खुराक है, सब्जियां हैं, वो साथ आप इस्तेमाल करें। ठीक, मतलब मीट खाएं आप नहीं, वो तो डेफिनेटली रिक्वायरमेंट है ना आपने मीट ले लिया, ठीक है, आप उसके साथ एक प्लेट सैलेड ले लें, आपकी कुछ चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, वो ताकि आपका बैलेंस रहे आपकी डाइट।
उस वही चीज़ जो आप ले रहे हैं उसके साथ उसकी एक्सक्रीशन जो है और उसका जो लेवल है वो ऊपर ना जाने पाए, सही। उससे फिर चीज़ें आपकी डाइट के साथ आप बैलेंस करते हैं। सही। ये एक तरीका होता है 5 उसको। ऐसे टिप्स बता दें जो हम फॉलो करके यूरिक एसिड के लेवल को बरकरार रख सकते हैं। नंबर 1 ये है कि आप सलाद ज़रूर लें, सैलड रात के खाने में भी, रात के खाने में भी। रात के खाने में तो जाहिर है, मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि रात का खाना हम गलत टाइम पे खाते हैं। 8-9 बजे 10 बजे तो टाइम ही नहीं है उसका। 6 बजे आपका 6 बजे टाइम है, आप उस टाइम लें। तो उसके बाद अगर आप 10 बजे भी सोते हैं, वैसे तो रिवाज नहीं है 10 बजे सोने का, लोग मोबाइल की वजह से 1:30-2 बजे सोते हैं, लेकिन अगर आप 10-11 बजे भी सोते हैं तो वो आप उस टाइम तक आपका वो हल हो चुका होता है, सॉल्व हो गया होता है। लेकिन आपको सैलड ज़रूर लेना चाहिए जिनमें प्रॉब्लम है, ठीक है। नंबर 1 चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, आपने ये ध्यान रखना है कि आप किसी भी टाइम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेंगे गोश्त, मीट। और तीसरा ये कि अगर आपने मीट लेना है तो उसके साथ आप कोई ना कोई सब्ज़ी मिला लें, ये भी एक बड़ा अच्छा टिप है। आप कोई भी चीज़ साथ मिला लें, उसके गोभी गोश्त बना लें, आप आप आलू उसके पालक के साथ ले सकते हैं, वो फिर बड़ा अच्छा उसका बैलेंस हो जाता है। सही। और चौथा ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम हो गया तो प्लीज़ इसका इलाज खुद ब खुद करने की बजाय पहले ये तशखीस करवा लें कि आपको ये प्रॉब्लम है, क्योंकि लंबे अरसे तक ये कहना बड़ा आसान है, मैं कहूँ जी आप ये कर लें वो कर लें, लेकिन किसी को लेबल कर देना कि आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है और फिर उसको फॉर लाइफ इस प्रॉब्लम में डाल देना जहनी के जी अब आप इसकी एहतियात करें। अच्छा, कुछ लोग तो यूरिन से भी अंदाजा लगा लेते हैं और आगे कहते हैं जी मुझे तो यूरिन इस तरह से आ रहा है और मुझे लगता है मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम। देखिए जी, वो तो साइंटिस्ट होते हैं, वो तो हर शोबे में पाए जाते हैं, आपको अदाकारी में मिल जाएंगे, गुलकारी में, तो वो ऐसे लोग तो होते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है आमतौर पर। खुद से अंदाजा ना लगाएं और उसका एक्सपर्ट अंदाजा राय लग नहीं सकता। और आप ये इसका सादा देखिए तरीका है, आपकी जो लैब टेस्ट है यूरिक एसिड की लैब भी आपने शर्त ये है कि लैब ऑथेंटिक हो, अच्छी लैब से करवाएं, लैब ऑथेंटिक हो ना, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, जो रिकमेंडेड है। जो अगर आप जगह जगह लैब से करवाएंगे अपना टेस्ट तो वो ऐसे ही होगा, आप एक लैब से करवाएंगे वो 5.6 दे देगा, दूसरी से करवाएंगे वो, क्योंकि उनको भी ये लगता है। हमारे यहाँ एक बड़ा तासुर ये है कि अगर आप टेस्ट करवाएंगे और वो नॉर्मल आएगा तो लोग कहेंगे जी ये डॉक्टर ने कमीशन लेने के लिए टेस्ट लिख दिया मुझे, सही, ये तो इसने ऐसे टेस्ट लिख दिया मेरा। उनके लिए ये परेशानी है कि हमारा टेस्ट नॉर्मल क्यों आ गया। हाँ, पैसे ज़ाया हो तो गए। वो इससे बड़े खुश होते हैं कि जी हाँ ठीक है, हम गए थे तो टेस्ट निकल आया, तो इसका मतलब डॉक्टर साहब आपने तो वो लैब वाले दे देते हैं। ऑथेंटिक लैब से टेस्ट करवाएं और उसके बाद अगर डायग्नोज होते हैं तो वो Thank you so much एक्सपर्ट आपकी। डॉक्टर की राय लें और उसके बाद इलाज कराएं, खुद से मौलिज ना बने। डॉक्टर अब्दुल बासित साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त पे सर। प्रोग्राम में शामिल करते हैं दिलचस्प सेगमेंट जिसमें बात करेंगे रिक्शे पर होने वाले एक अनोखे सफ़र की जो इस्लामाबाद से शुरू होकर और 6 ममालिक से गुजर कर लंदन में इख्तिताम पजीर होगा। 14 अगस्त को इस्लामाबाद से शुरू होने वाला ये सफ़र, इस मुहिम में 3 लोग शरीक हैं जी, जिनमें 2 मर्द हैं और कैलाश से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून भी शामिल हैं। ये लोग ईरान, तुर्की, यूनान, इटली, स्विट्ज़रलैंड और फ्रांस से होते हुए 60 रोज़ में लंदन पहुंचेंगे। सफ़र का मकसद है जी दुनिया में पाकिस्तान का मुस्बत इमेज उजागर करना और पाकिस्तान की खूबसूरत सकाफत को फ़रोग़ देना। तो इस दिलचस्प और अनोखे सफ़र के मुतालिक बात करते हैं। बिल्कुल, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर रिटायर्ड अब्दुल मालिक कुरैशी और मुसर्रत कैलाशी। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप दोनों? इस सफ़र के बारे में बताइएगा। रिक्शे पर इतना तवील सफ़र करने का अनोखा आइडिया आया कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पाकिस्तान। जी बिल्कुल, ये जो हमारे एक्सपीडिशन लीडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड सैयद नासिर हुसैन साहब, ये बेसिकली ही इज़ अ वेरी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलर, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं वो। तो ये आइडिया हमें कोई 4-5 साल पहले आया था और हम इसके ऊपर काफ़ी हमने डिस्कस किया, प्लान किया कि हम इसको किस तरह अच्छा बनाएं कि जो पाकिस्तान की टूरिज़म को, पाकिस्तान की सकाफ़त को, कल्चर को, हमारा जो पॉजिटिव इमेज है उसको हम बाहर कैसे लेके जाएं। तो जब वो पूरा हमने इस पे वर्किंग की तो फिर हमने रिक्शा को सिलेक्ट किया। रिक्शा जो है एक कॉमन पर्सन की सवारी है और हमारा कल्चर भी है ना। तो फिर हमने इसको जब रिक्शे का सोचा, फिर हमने कहा कि हम इसको ट्रक आर्ट करते हैं जी, क्योंकि हमारा जो ट्रक आर्ट है इट इज़ वेरी फेमस जी वर्ल्ड वाइड। अच्छा, मुसर्रत मैं देख रही हूँ कि आपके चेहरे पर मुसर्रत नहीं दिख रही, क्या वजह है? आप इतनी सीरियस क्यों बैठी हुई हैं? नहीं, बस ऐसे ही, मैं तो मुसर्रत हूँ, बस मुसर्रत ही रहूँगी। मुसर्रत, मेरा आपसे सवाल ये है कि रिक्शे पर इतना तवील सफ़र, एक तो रिक्शे पर छोटा सा सफ़र करना वो इतना मुश्किल हो जाता है, तो इतना लंबा सफ़र कैसे मुमकिन होगा? सर इजीली तो हम हर कोई करता है और हम भी किया है ना,
तो लाइफ में रिस्क लेना अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने ये डिसाइड किया इंशाल्लाह ये करूँगी मैं। तो मुसरत आपने खुद डिसाइड किया या किसी ने जोर दिया? लग तो ऐसे रहा है किसी ने जबरदस्ती आपको कहा है कि नहीं तुमने जाना है। नहीं, बात ऐसी है, पहले से ही मेरा शौक़ था कि मैं बाहर आउट ऑफ कंट्री में विज़िट करूँ, बस ये नहीं पता था कि रिक्शे में करेंगे। तो फिर यासीर सर चित्राल आई हमारी कलाशी में फेस्टिवल में, तो वहाँ उनसे मुलाकात हुई तो डिस्कस किया इसके बारे में, तो मैं अपनी फैमिली से डिस्कस किया, तो बस हो गया। अच्छा, एज अ फीमेल बड़ा मुश्किल ये डिसीजन है आपका, इतना लंबा सफ़र करना और वो भी रिक्शे पर होते हुए, तो आपको इसके लिए डर नहीं लग रहा कि पता नहीं कैसा एडवेंचर होगा, क्या होगा? हाँ, मुश्किल तो काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि 10,000 किलोमीटर जाना है, काफ़ी मुश्किल है, पर नहीं लगता है डर। आप में से रिक्शा कौन चलाएगा? जाहिर सी बात है, ये दोनों सर ये चलाती है, तो मैं भी कोशिश करूँगी। तो अब्दुल मालिक साहब, आपने कन्विंस किया मुसरत साहिबा को? नहीं, जो हमारे लीडर हैं, एक्सपीडिशन लीडर, उन्होंने पीछे अनकरीब जो रिसेंट पास्ट में उन्होंने कैलाश गए थे, चिलन जोशी फेस्टिवल अटेंड किया था, और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि रिक्शा जो है ना कैलाश गया था। अच्छा। तो जब वहाँ पे वो गए तो फिर वहाँ पर डिस्कस हुआ, फिर ये मुसरत मिली, इनके पेरेंट्स मिले, उनसे डिस्कस हुआ और उनको बताया कि हम पाकिस्तान का कल्चर बाहर लेके जाना चाह रहे हैं। सही। और चूँकि कैलाश जो है इस वर्ल्ड फेमस, पूरी दुनिया में मशहूर है, तो हम चाह रहे हैं कि हम बेसिकली हम जो है ना वुमेन एम्पावरमेंट को भी फ़रोग देना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। सही। चूँकि हमारी आधी आबादी जो है ना वो ख़वातीन पे मुश्तमिल है, तो जब तक वो आगे नहीं आएंगी तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। अब्दुल मालिक साहब, बहुत अच्छा ख्याल है, और बिलखसूस के पाकिस्तान के इमेज को, मुस्बत जो इमेज है उसको रिप्रेजेंट करना, कल्चर को रिप्रेजेंट करना पूरे दुनिया में, वेरी गुड आइडिया। सर, ये बताइएगा कि ये स्पॉन्सर है, किसी ने स्पॉन्सर किया या आप लोग अपने खर्चे पर जा रहे हैं? जी, अभी तक हम इसको सेल्फ फाइनेंस बेसिस पे चला रहे थे अभी तक, लेकिन अभी जो है ना हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर अता तार साहब से मुलाकात हुई और उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया हमारी इस एक्सपीडिशन को, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का फ्लैग बाहर लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान का कल्चर बाहर लेके जा रहे हैं, हमारी जो टूरिस्ट साइट्स हैं उसको बाहर लेके जा रहे हैं। उसकी एक मिसाल जो हमारे साथ जो हमारी टीम मेंबर है मुसरत, ये कैलाश से हैं, तो ये अपने इस ड्रेस में ट्रैवल करेंगी, और हम अपने जब कल्चर को बाहर लेके जाएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेंगे पाकिस्तान में। जब हमारा पॉजिटिव इमेज जाएगा तो उस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल जो मिनिस्टर हैं इंफॉर्मेशन कल्चर के, उन्होंने हमें बड़ा सपोर्ट किया है। और अब्दुल मालिक साहब, फेडरल हमें ये पता चला है कि इस सवारी को बड़ा खास नाम भी दिया गया है, बतूता। इसकी क्या कहानी है? जी, बतूता बेसिकली इसको नेम हमने किया है आफ्टर द इब्ने बतूता नेम। सही। इब्ने बतूता मराकश से थे और उन्हें 13 सेंचुरी में ही जो वो एक्सप्लोरर थे, ट्रैवलर थे, और उन्होंने दुनिया को एक्सप्लोर किया था। तो हमने फिर जब कहा कि पाकिस्तान, तो हमने इसको पाकिस्तानी बतूता का नाम दिया कि पाकिस्तान से निकलेंगे, और हमारा जो फर्स्ट लेग है ये बतूता 1 फ्रॉम इस्लामाबाद टू लंदन, फिर बतूता 2 में हम अफ्रीका कवर करेंगे पूरा। नाइस। और अच्छा, आप में से किसी को बतूता रिक्शा, 3 फिर हम इसको अमेरिका लेके जाएंगे। रिक्शा ठीक करना आता है? अगर रिक्शा खराब हो जाता है, बिल्कुल, हीट कर जाता है, फिर क्या करेंगे? नहीं, इसकी बेसिक ट्रेनिंग ली हुई है हमने कि जो उसकी बेसिक जो उसकी जैसे क्लच है। मुझे लगता है मुसरत तो बहुत अच्छे तरीके से रिक्शा जो है ना वो मैकेनिक बन जाएंगी, और रास्ते में रिक्शा धक्के भी देने पड़ेंगे, ये भी हो सकता है। 2 महीने का ट्रिप है तो जाहिर सी बात है। तो मुसरत, आप तैयार हैं? रास्ते में खुदा न खासा रिक्शा बंद हो गया तो धक्का लगाना पड़ गया। जी, आप तैयार हैं धक्का लगाने के लिए रिक्शे को? हाँ ना, क्यों नहीं, जाहिर सी अच्छा, बात है, मुसरत कह रही थी, अब्दुल मालिक साहब, मुसरत कह रही थी कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी चलाऊं, तो ये कोशिश मत करवाइएगा, ये ना हो कि ये कोशिश जो है महंगी पड़ जाए। नहीं, हम बेसिकली ना इनको भी बेसिक ट्रेनिंग होगी, क्योंकि जब तक तीनों जो टीम मेंबर हैं हम जो हैं, अगर तीनों हमें ऑपरेशनल होना चाहिए।
اور پھر ہمارا آفٹر دی سکسیزفل کمپلیشن آف دس ایکسپیڈیشن ہمارا پروگرام ہے کہ ہم وومن امپاورمنٹ کے تحت پاکستان میں پنک رکشا کو انٹروڈیوس کریں، اور جو کہ ڈریون بائی لیڈیز ہو، اور جب مسرت چلائیں گی تو شی ول بی ایگزامپل، وہ ایک پورے پاکستان کی خواتین کے لیے ایک ایگزامپل ہوں گی کہ کلاس سے ہو کے انہوں نے اتنی نڈر ہیں. اچھا ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا کوئی اس کو فلم کرنے کا ارادہ ہے، یعنی ولاگز آئیں گے آپ کے رستوں کے، کوئی ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ کریں گے آپ؟ جی بالکل، ہم نے اس کے اوپر ٹریول ڈاکومنٹری کا ہماری انشاءاللہ بنے گی، اور ہم اس کے پراپر اس کے جو ہماری جرنی ہے اس کو ہم کور کریں گے، اور اس کی ہم آپ سب کو، پورے پاکستان کو اپنی جرنی کے متعلق اپڈیٹ رکھیں گے. بہت خوب جی، بالکل یہ ہم بھی دیکھنا چاہیں گے جب یہ ولاگز اور یہ ڈاکومنٹریز آئیں گی، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے، ناظرین کو بھی دکھائیں گے. مسرت یہ بتائیے گا کہ کلاشی کلچر میں ایسا کیا ہے کہ کلاشی کلچر کا ہی انتخاب کیا گیا، وہی دنیا کو دکھایا جائے گا؟ کلاشی کلچر ایک یہ سب کو پتہ ہے کہ صرف یہ پاکستان میں یہ کلچر، اور اس کے باہری ملک میں نہیں ہے. باہر ملک سے بہت زیادہ ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں یہ صرف ہمارے کلچر دیکھنے کے لیے نا، تو ہم یہاں سے ٹریول کر کے وہاں جائیں گے تو وہاں اپنا کلچر دکھائیں گے، تو پاکستان کو ہم پریزنٹ کریں گے. دوسرا KPK، تیسرا میں اپنے کلچر کو. جی میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں گا. جی جی، بیسیکلی جب ہم نے اس کو کلاس سے لیڈی کو ہم نے سلیکٹ کیا نا، تو چونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ لنڈن میں اختتام ہو رہا ہے، اور اٹ از بینگ ورکڈ آؤٹ ود دی فارن آفس. اس میں ہماری جو امبیسڈرز ہیں، لوکل میئرز ہیں، یونیورسٹی کالجز وہاں پہ لیکچر ارینج ہوں گے، اور ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم یہ جو رکشا ہے اس کو ایٹ دی اینڈ آف دی جرنی ہم کنگ چارلز کو اس کو پریزنٹ کریں آن بہاف آف دی گورنمنٹ آف پاکستان، پیپل آف پاکستان. عبدالمالک صاحب ہمیں یہ بتا دیجیے گا کہ ٹوٹل جو آپ نے اس کا بنایا ہے دورانیہ کتنا ہے، کتنے وقت میں آپ اپنا یہ کمپلیٹ کریں گے؟ جی میں اپنی ایک بات کمپلیٹ کر لوں، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جی جی، ہم نے جب ان کو جب یہ بیسیکلی آپ کو پتہ ہے کہ پرنس ولیم کیٹ پاکستان آئے تھے تو وہ کیلاش گئے تھے. وہ بیسیکلی جو ڈیانا تھی ان کے جو فادر تھے، ہی ہیز سروڈ ان چترال اسکاؤٹ ونس ہی واز ان برٹش آرمی. تو کیلاش کے ساتھ نا ان کی بڑی ایسوسیشن ہے. تو جب ہم اپنا جرنی وہاں پہ ختم کر رہے ہیں تو پھر ہم نے سوچا کہ کیلاش سے ہمارے ساتھ لیڈی ہونی چاہیے. ایک تو بڑا خوبصورت کلچر ہے، بڑی خوبصورت ثقافت ہے، کلرفل ہے. تو وہ جب ہم بیٹھ جائیں گے تو اس کو ڈیفینیٹلی ہمارے کلچر کو، ثقافت کو پروموشن ملے گی. اچھا، یہ ہمارا جو سفر ہے یہ 60 ڈیز کے اوپر مشتمل ہے ٹوٹل. 60 دن کا یہ سفر ہوگا جی. 2 months. ہماری بیسٹ وشز آپ دونوں کے ساتھ ہیں جی. ہماری دعائیں ہیں کہ آپ کامیابی سے سفر طے کریں اور پاکستان کا پازیٹیو امیج پوری دنیا کے سامنے لے کر آئیں. بہت شکریہ عبدالمالک قریشی، مسرت کلاشی صاحب، آپ نے سنو پاکستان کو وقت دیا جی. پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور بات کریں گے ایک اہم ٹاپک کے حوالے سے. آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے معروف صوفی بزرگ شیخ فرید الدین عطار اور ان سے منسوب کتاب تذکرات الاولیاء، جسے آج کل سوشل میڈیا پر مختلف حلقوں کی جانب سے زیر بحث لایا گیا ہے، اور اس میں درج چند واقعات کو بنیاد بنا کر مسلم صوفیہ اور اولیاء پر تنقید کے نشتر چلائے جا رہے ہیں. کیا یہ کتاب واقعی شیخ فرید الدین عطار کی تصنیف ہے یا اسے بعد میں ان کے نام سے منسوب کیا گیا؟ اس کتاب اور اس میں درج واقعات کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ریسرچ اسکالر ہیں سید فہد علی کاظمی. کاظمی صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ، آپ لوگ خیریت سے؟ وی آر گڈ. کاظمی صاحب تو بغیر کسی تاخیر کے گفتگو کا آغاز کیا جائے. بہت شکریہ جی. بات یہ ہے کہ آج کل ہم یہ جو اسپیشل سیگمنٹ کر رہے ہیں، ہمارا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کی اسپریچول ہسٹری آپ کے سامنے رکھیں. مگر کیونکہ پاکستان کے اندر ہی بہت سی ایک ایسی ڈبیٹ آلریڈی چل رہی ہے کہ صوفیوں کو خاص طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس میں شیخ فرید الدین عطار کو بھی ایٹ ٹائمز ٹارگٹ کیا جاتا ہے، بایزید بستامی کو بھی ٹارگٹ کیا جاتا ہے، شیخ اجمیر کو، خواجہ صاحب معین الدین چشتی اجمیری کو. تو ہم ہر ولی کو جو جتنے ایلیگیشنز یہ لگا رہے ہیں، وہ ایلیگیشنز کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے اور پھر پوچھیں گے کہ کیا واقعی یہ ایلیگیشن صحیح ہے. پہلی بات جو میں نے حضرت فرید الدین عطار کے تذکرے سے پہلے کرنی ہے، جو اہم ہے، عام طور پہ جب آپ اسکالرز سے کنورزیشن کرتے ہیں نا کہ جی میں یہ کہتا ہوں یہ بات فلانی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، تو وہ پہلا سوال ہمارے سامنے رکھتے ہیں اس کی سند کہاں ہے جی، اس کی چین آف ٹرانسمیشن کہاں ہے. تو تصوف کی جتنی بھی کتابیں تھیں پہلے ان کے ڈاکٹرن میں یہ ہم سے چین آف ٹرانسمیشن مانگا کرتے تھے، اور جب ہم نہیں دیتے تھے
اور ہم یہ کہتے تھے کہ چینز آف ٹرانسمیشن صرف احادیث کے لٹریچر کے لیے ہی مختص تھیں، اس طرح سے تاریخی روایات یا دیگر کتابوں میں نہیں آئیں، تو یہ کہتے تھے یہ کتاب تو پھر اوتھینٹک ہی نہیں ہے، اس کتاب کے اوپر ہم کیا بات کریں۔ لیکن اب اپنے ہی ڈاکٹرن سے انحراف کر کے، کیونکہ انہوں نے ہمیں گستاخ ڈکلیئر کرنا ہے، تو اب چین آف ٹرانسمیشن نہیں مانگتے، کتاب کو نعوذ باللہ قرآن کی طرح پریزنٹ کرتے ہیں جیسے یہ اوتھینٹک ترین کتاب ہے اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ کا عقیدہ ہے۔ آپ ان کی کانٹرڈکشن کو اگر سمجھیں اس بات پہ۔ اچھا، اب شیخ فرید الدین اتار کے حوالے سے ان کی جو مشہور ایک کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء جو ان سے منسوب ہے، اس کتاب کے حوالے سے بڑی بات ہوتی ہے، اور سوشل میڈیا سے ایک آواز اٹھی کہ جی فرید الدین اتار کی یہ کتاب جو ہے تصوف کی دنیا میں مشہور ترین کتاب ہے، یہ دنیا کی نمبر 1 کتاب ہے۔ اچھا، اب یہ جو فکری افلاطون ہے، ویسے تو یہ ابو جہل ٹائپ ایک شخصیت ہے فکری طور پہ، ان کو یہ نہیں پتا کہ شیخ فرید الدین اتار کی سب سے مشہور کتاب کانفرنس آف دا برڈز ہے، منطق الطیر، وہ سب سے مشہور کتاب ہے، اور اصل میں اس کی وجہ سے شیخ فرید الدین اتار کو وہ پرومیننس ملی اور وہ فیم ملا۔ شیخ فرید الدین اتار بنیادی طور پہ نیشا پور میں پیدا ہوئے، ایران میں رہے، فارسی سپیکنگ تھے اور بہت زبردست پوئٹ تھے۔ ان کا جو سارا کام ہے پرائمریلی وہ پوئٹک ہے، اور دنیا ان کو مانتی ہے لٹریچر کے اندر، اور کانفرنس آف دا ورڈز انگلینڈ میں، امریکہ میں پینگوئن چھاپتے ہی آج تک کہ یار یہ کتاب اتنی زبردست، اس کی شروحات لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے۔ تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے میں 2-3 آپ کے سامنے ویسٹ کی ریسرچ اورینٹڈ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نمبر 1، یہ میڈیول اسلامک سویلائزیشن اینڈ انسائکلوپیڈیا، یہ انسائکلوپیڈیا ہے میڈیول اسلامک سویلائزیشن، وکیپیڈیا نہیں ہے، انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں ریسرچ اورینٹڈ آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں۔ پروفیسر ہرمن لینلڈ ہیں، 2006 میں ان کا آرٹیکل ہے، انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات انہوں نے یہ کہی کہ حضرت فرید الدین اتار کی طرف سے بہت کتابیں منسوب ہیں، بہت سی کتابوں کی نسبت ان کے ساتھ درست نہیں ہے، انہوں نے نہیں لکھی۔ نمبر 1، انہوں نے ریسرچ کی اور انہوں نے کہا بہت سے ایسے لوگ تھے جو بعد میں اپنا کلمی نام فرید الدین اتار لکھتے تھے، کتابیں خود لکھتے تھے اور اس کے اوپر کلمی نام فرید الدین اتار لکھ دیتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت فرید الدین اتار سے منسوب لٹریچر میں بہت کرپشن ہوئی ہے۔ صحیح۔ نمبر 3، حضرت فرید الدین اتار جو کہ پرائمریلی پوئٹ تھے، انہوں نے اپنی پوئٹک ورکس میں یا اپنی اور بھی ملفوظات کے اندر تذکرۃ الاولیاء کا کبھی ذکر ہی نہیں کیا کہ یہ کتاب بھی میں لکھ رہا ہوں یا یہ کتاب بھی میں نے لکھی ہے۔ تو یہ ان سے منسوب ہے، ان سے منسوب ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے لکھی بھی ہو بائی دا وے، صحیح، لیکن یہ ایک محقق کے میں نے پہلے آپ کے سامنے نقطے پیش کیے ہیں کہ اس کے نزدیک بہت سے ان کے ورکس ان کے نہیں ہیں۔ نمبر 2، ایک فرید الدین اتار بعد میں بھی ہوا جس نے کلمی نام اپنا فرید الدین اتار بنایا اور کتابیں لکھنا شروع کر دیں کہ اس کی کتابوں کو بھی پاپولیرٹی ملے۔ انسائکلوپیڈیا ایرانیکا یہ بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے ایرانین سٹڈیز کے اوپر، یونیورسٹی آف شکاگو کے ساتھ ان کی کلیبوریشن ہے۔ یہ دنیا کا معتبر ترین، جیسے انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا ہے اسی طرح انسائکلوپیڈیا ایرانیکا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ایرانیکا کے اندر یہ کہتے ہیں کہ حضرت فرید الدین اتار کے اوپر جب ریسرچ کی جاتی ہے تو اتنی زیادہ کتابیں ہیں کہ بعض اوقات رائٹنگ سٹائل میں اتنا فرق ہے کہ پتہ نہیں چلتا کہ کانفرنس آف دا برڈز والے فرید الدین اتار یہی والے فرید الدین اتار ہے، یعنی جن فرید الدین اتار کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ فرید الدین اتار وہ ہو ہی نہ جن کے کھاتے میں آپ ایک جرم ڈال رہے ہیں، کانٹینٹ مل ہی نہیں رہا، وہ کانٹینٹ مل ہی نہیں رہا۔ پروفیسر رچرڈ تھے، انہوں نے 1941 میں یہ کہا کہ فرید الدین اتار کے نام سے ایک بندہ 250 سال بعد، فرید الدین اتار اصلی والے کی وفات کے 250 سال بعد بھی ہوا تھا، وہ بھی فرید الدین اتار ہی کے نام سے لکھا کرتا تھا۔ تو اب یہ سارا جو کورپس ہے which is associated with حضرت فرید الدین اتار، اس میں ایک ڈاؤٹ آ گیا ہوا ہے، یہ ایک ڈاؤٹ فل ہے۔ یہ باتیں میں کیوں کر رہا ہوں؟ آپ نے جب کسی شخص کو غدار ڈکلیئر کرنا ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا غدار، یہ بہت بڑا ایلیگیشن ہے، بہت بڑا، تو اب آپ کو ایویڈنس اس درجے کا لانا ہے، ثبوت اس درجے کا لانا ہے جو بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ ہو۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ سنی سنائی کے پر آپ کسی کو کر دیں
کہ جی یہ گستاخ ہے، یہ غدار ہے. اور بائی دا وے یہ کہتے ہیں جی میں تو تکفیر کرتا ہی نہیں ہوں. جب آپ کسی کو یہ کہہ دیں نا کہ آپ اپنے نام کے کلمے پڑھاتے ہیں تو یہ تکفیر ہی ہوتی ہے. اسی کو تکفیر کہتے ہیں. لفظ چاہے آپ بولیں چاہے نہ بولیں. تو حضرت فرید الدین عطار سے ایسوسیٹڈ یہ کتاب ایکیڈیمکلی اسپیکنگ اس کی نسبت ڈاؤٹ فل ہے. اب آئیں اس کے اندر انہوں نے حضرت بایزید بسطامی کی حوالے سے کچھ عبارات کو اٹھایا. حضرت بایزید بسطامی بائی دا وے ہمارے بہت بڑے ہیرو ہیں اور علامہ اقبال کی بہت بڑی انسپریشن ہے. اقبال نے تو پورا وہ نعت کا جو کلام ہے ذوق و شوق میں جو اشعار ہیں اس کے اندر آپ کا یہ مصرع ہے، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیوٹی ہے وہ حضرت شیخ جنید بغدادی اور بایزید بسطامی سے مینیفیسٹ کرتی ہے. تو یہ ہمارے حکیم الامت کا اسپریچول فاؤنڈنگ فادر آف پاکستان کا عقیدہ ہے کہ وہ بایزید بسطامی اس درجے کی شخصیت ہے. انہوں نے کہا کہ جی بایزید بسطامی سے منسوب، پہلے تو انہوں نے ان کے نام کے اوپر مذاق اڑاتے رہے کہ جی یہ یزید کی محبت میں انہوں نے یہ ٹائٹل رکھا ہوا تھا، نعوذ باللہ. حالانکہ بایزید بسطامی خود کیا کہہ رہے ہیں؟ میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہوں اور میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے میں نے سیکھا ہے. جو شخص امام حسین کی ڈسینڈنٹس میں سے 5ویں بندے کو کہہ رہا ہو کہ وہ میرا مرشد ہے، وہ امام حسین کے خلاف ہوتا اور وہ یزید کی محبت میں نام رکھتا، نعوذ باللہ. مطلب اگر میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ بھائی اگر کوئی مسلمہ پنجاب گزر گیا ہے اور کسی کے نام پہ مرزا لکھا ہوا ہے تو کیا وہ مسلمہ پنجاب کی محبت میں مرزا کہہ رہا ہے اپنے آپ کو؟ وہاں پر آپ کہیں گے نہیں یہ تو میری کاسٹ ہے. تو اس وقت کی کلچرل سینسیبلٹیز میں یہ نام رکھے جاتے تھے اور نعوذ باللہ یزید کی محبت میں نہیں رکھے جاتے تھے. تو بایزید بسطامی کا یہ جو ٹائٹل ہے، یہ جو کنیت ہے، یہ ایک کلچرل بات ہے. تو یہ اس درجے کی بھی آرگومنٹ کرتے رہے. اب تذکرۃ الاولیاء جس کی حیثیت آلریڈی ڈاؤٹ فل ہے، اور فرید الدین عطار کی جو سب سے بڑی اور حقیقی کتاب ہے وہ کانفرنس آف دا برڈز ہے. اس ایگزسٹنگ تذکرۃ الاولیاء کا انگریزی میں جو کریٹیکل ترجمہ ہوا پروفیسر اے جے آربری نے کیا. پروفیسر اے جے آربری کیمبرج کا بہت بڑا پروفیسر ہے اور یہ جتنی بار اور اس ترجمے کا کیا ہے ٹائٹل؟ میموریل آف دا سینٹس. میموریل آف دا سینٹس کے اندر جب فارسی سے اس نے انگریزی میں ترجمہ کیا ایگزسٹنگ تذکرۃ الاولیاء کا، تو وہ عبارات جھنڈے والی وہ اس میں ہے ہی نہیں. صحیح. یعنی جو کریٹیکل ایڈیشن اے جے آربری ٹرانسلیٹ کر رہا ہے فارسی سے انگریزی میں، یعنی کہ انہوں نے ڈاؤٹ فل عبارات کو منسوخ انہوں نے اس عبارات کو، یا جو مینوسکرپٹ ان کو ملا ہو سکتا ہے اس کے اندر وہ عبارت ہو ہی نہ. اچھا یہ عبارت ایگزسٹنگ آج کے تذکرۃ الاولیاء میں بھی ہر مخطوطے میں کشف المحجوب میں موجود ہے کہ شیخ بایزید بسطامی کیا کہہ رہے ہیں. ان کو ایک ویژن ہوا جس کے اندر ان کو عروج ملا. آپ کو ویژن سے مسئلہ ہے، آپ نہ مانے اس ویژن کو، لیکن وہ اس ویژن میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جب اپنے عروج پر تھا تو مجھے یہ آواز آئی کہ تم اس وقت تک قربت خداوندی حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لگی خاک کو اپنے آنکھوں کا سرما نہیں بناتے. آپ بایزید بسطامی کو ٹارگٹ کر رہے تھے. آپ ایگزسٹنگ تذکرۃ الاولیاء سے یہ عبارت بھی پڑھ سکتے تھے کہ بایزید بسطامی نے یہ کہا کہ صوفیوں کا جو مقامی عروج ہے، مقامی عروج نبیوں کا پہلا قدم اس مقام عروج سے سپیریئر ہوتا ہے. یہ بھی وہیں پہ لکھا ہوا ہے. کشف المحجوب کے اندر بایزید بسطامی حضرت شیخ علی بن عثمان اجویری یہی کوٹ کر رہے ہیں وہاں پہ بھی کہ جب تک تم محمد عربی کی سنت کو، محمد عربی کے میسج کو، اس خاک کو جو پروفٹ کے نالین کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، بایزید تم اپنی آنکھوں کا سرما نہیں بناتے، تمہیں قربت خداوندی نہیں مل سکتا. تو اب اگر آپ نے بایزید بسطامی کو ماتون کرنا ہے، آپ نے غدار کہنا ہے، پہلے تو آپ شرم کریں اور تذکرۃ الاولیاء کے اوپر میرے سے ایکیڈیمک کانورزیشن کرنی ہے. آپ نے چوکو چوراہوں کے علماء نے کیا کہا، ڈی جی خان میں کسی کی ویڈیو وائرل ہو گئی، اس نے کیا کہا، یہ میرا آبجیکٹو نہیں ہے، نہ ہی میں اس سے مجھے کوئی پریشانی ہے. تو اس بات کو آج میں پھر دعوت فکر دے رہا ہوں افلاطون زمانہ کو، جو یہ کہتے ہیں جی the damage has been done. پہلی بات تو یہ ہے کہ شاید میں تو حیران ہو گیا. ایک دن میں سو کے اٹھا، میں نے کہا شاید ہارورڈ میں جو تصوف پہ ریسرچ ہو رہی ہے وہ بند ہو گئی ہے، کیمبرج میں بند ہو گئی، جامعۃ الازہر میں تصوف کے پروگرامز ختم ہو گئے، یونیورسٹی آف ملایا میں ختم ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ کوئی نئی صبح طلوع ہو گئی.
شاید ہارورڈ کے پروفیسرز کہہ رہے ہیں کہ جی ایک نیا افلاطون، ان کی اکیڈمی جو پہلے ایتھنز میں ہوتی تھی اب وہ آپ کے پاکستان کے اندر آ گئی ہے، تو ہم تو بڑے انسپائر ہو گئے ہیں اس سے۔ ان تمام اداروں میں ریسرچ تو نہیں بند ہوئی، لیکن آپ کو مزیدار بات بتاؤں، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو آج کے لیے ہمیں اجازت دے دی، مجھے شہروانوں کو اجازت دیں، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیں جی، اللہ حافظ۔